تو یہ جو غزوہ تبوک کا یہ معرکہ، یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ چیزیں ہم کو پیغام دیتی ہیں، مجاہدے کی دعوت دیتی ہیں، جد و جہد کی ترغیب دیتی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ترغیب اور دعوت دیتی ہے۔ اور اسی مہینے میں 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے مدبر ہیں اس امت کے، بہت شاندار حکمرانی انہوں نے کی اور اسلامی سرحدوں کو طول و عرض میں بہت دور تک انہوں نے پھیلایا۔ رجب کی 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوتی ہے، لیکن انہی دنوں میں وہ عجیب و غریب فاتحہ خوانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے، وقت بھی ہے، بات سمجھنے میں دشوار بھی نہیں، آسان بھی ہے، تاکہ بات سمجھی جا سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، بڑا ان کا مقام بھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی کی کتابت کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت اور مقام و مرتبے کے حامل شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس دن وفات پاتے ہیں، اس دن ایک نئی کہانی کچھ شیعوں نے گڑھ لی اور ہوتے ہوتے سنیوں نے بھی اسی کہانی کی پیروی میں فاتحہ خوانی شروع کی۔ واقعہ یہ ہے، وہ جو من گھڑت کہانی ہے، آپ نے بھی بارہ سنی ہوگی، وہ لکڑیاں کاٹنے والے اور اس کی بیوی کا قصہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، نہیں جانتے آپ کیسے کوئی جانتے ہیں؟ اس کیا نام کی فاتحہ ہوتی ہے؟ پور کی فاتحہ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پور کی فاتحہ۔ منہ میں پانی چھوٹ رہا ہے، جیسے ہی ظاہر سی بات ہے، میٹھا ہے، پوری ہو، اس میں حلوہ ہو، کھیر ہو، اور اسے منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ کوئی ہم کو بھی کھلا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لکڑی والے اور اس کی بیوی کا قصہ جو افسانہ ہے، من گھڑت کہانی، اس کے علاوہ کچھ اس کی حقیقت نہیں، کہ وہ لکڑہارا جس کے بچے بیٹیاں زیادہ تھیں، غربت کی فاقے کی زندگی گزار رہا تھا، بڑی دقتوں سے مشقتوں سے لیل و نہار اس کے کٹ رہے تھے، تو یہ جنگل جاتا، لکڑیاں لاتا، فروخت کرتا اور اپنے گھر کا گزارا مشکل سے وہ گزارتا تھا۔ اب اس کی فکر میں، روزی کی فکر میں وہ دور دراز کے علاقے میں گیا کہ کہیں دور جاؤں، نوکری ملے اور مجھے کچھ زیادہ ملے، گھر والوں کے لیے کچھ زیادہ انتظام کرو۔ تو اس چکر میں وہ اپنا وطن چھوڑا، دور نوکری کے لیے گیا، یہاں گھر میں فاقے اور بڑھ گئے۔ اس کی بیوی نے سوچا بیکار رہنے کے بجائے چلو کچھ میں بھی نوکری کرتی ہوں۔ مدینے کا جو وزیر تھا اس کے گھر میں اس نے جھاڑو دینے کی نوکری قبول کی اور وہ نوکری کرنے لگی، اور جو پیسہ ملتا، جو اس کو اجرت ملتی، مزدوری ملتی، اور بچیوں کا گھر کا گزارا اس میں سے ہوتا تھا۔ تو انہی دنوں میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ اس طرف سے، اس مدینے کے اس وزیر کے گھر کے پاس سے وہ گزرے۔ امام جعفر صادق نے اپنے مریدین سے، اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آج یہ کون سا مہینہ؟ بتایا گیا کہ رجب کا مہینہ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ تو حضرت جعفر صادق نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ آج یہ بہت مبارک دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے آج جو اس میں کونڈے بنائے گا اور پوریاں انتظام کرے گا اور میرے نام پر یہ سب کچھ کرے گا، اسے جو وہ مراد لے کر، یہ نظر لے کر وہ کام کرے گا، اس کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔
نعوذ باللہ اگر کسی کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ اب یہ اس کے کانوں میں پڑ گیا، یہ عورت کی جو جھاڑو دینے والی اس لکڑہارے کی جو عورت ہے اس کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، تو اس نے سوچا یہ تو کام بڑا اچھا ہے۔ اس نے اسی دن کسی طرح مشکل سے، اب گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اس نے پوری کا انتظام کیا، حلوے کا انتظام کیا، اور ان کے نام پر آپ ذرا اندازہ لگائے، کیا آپ کو کوئی صحابی تابعی اللہ کا ولی اپنے نام پر، خود کے نام پر کسی چیز کو دینے کی بات کرتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی دینا، دلانا، کھانا، کھلانا سب ناجائز حرام ہے۔ آپ کسی سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں، آپ ذبح کریں گے کیا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کس کا نام ہے؟ اس کے بغیر آپ کو پتا چل جائے کہ کسی نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا ہے تو کیا آپ اس کا استعمال کریں گے؟ میں اور آپ تو اس کو حرام سمجھیں گے، چاہے وہ دعوت کون سی بھی ہو، ولیمے کی ہو، نکاح کی ہو، عقیقے کی ہو، 11ویں کی ہو، 12ویں کی ہو۔ ذبح کرنے والے نے اگر اللہ کا نام نہ لیا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا حرام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب خدا کے نیک بندے، خدا ترس انسان کیسے کہتے ہیں کہ میرا نام پہ کرو؟ تو پہلا تو جھوٹ، اس پوری کہانی کا جھوٹ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس نے بھی یہ واقعہ بنایا ہے اس نے تو من گھڑت بنایا ہے، اس کے در پردہ وہ صحابہ کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس نے اس کو بنایا، پکایا، کھلایا، اب ادھر وہ اسی وقت اس نے دعا کی، یا اللہ میرا شوہر باہر گیا کمانے کے لیے، اسے واپس بھی لیا اور اس کے لیے خوب انتظام بھی فرما، وہ مال دولت کا ذخیرہ لے کر واپس آئے۔ اب کہانی بنانے والے نے کیا خوبصورت کہانی لکھی کہ اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے اس کا کلہاڑا نیچے گرا، اور جیسے ہی گرا تو زمین پھٹی اور زمین جیسی نہ رہی، اسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا اور وہ لے کے اپنے گھر واپس آیا، اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے مدینے کے وزیر کے بازو جو بڑی زمین کا حصہ تھا اس نے خرید لیا، اور وزیر کے محل سے زیادہ خوبصورت گھر اس نے بنا لیا۔ اب اس گھر کو جب وزیر کی بیوی نے دیکھا تو اس گھر کو دیکھ کر وہ اشش کرنے لگی، اب تک تو یہ چٹیل جگہ تھی، اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس عورت کا، اس کے شوہر کا گھر ہے جو چند دن پہلے تک تمہارے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس وزیر کی بیوی نے اس عورت کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے وہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، تو اس نے اس کو حقیر جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے نام پر کھلا دے تو اس کی وجہ سے ایسا اتنا سب کچھ برکت مل جائے گی۔ اس نے جو اس وزیر کی بیوی نے جو غلط سوچا اس کی وجہ سے اس کا سارا مال برباد ہو گیا۔ اس وزیر سے نچلے درجے کے وزیر نے بادشاہ کے کانوں کو بھرا اور کہا کہ جو بڑا وزیر ہے اس نے بہت زیادہ تمہارا مال کھایا ہے، اس نے بہت زیادہ غبن کیا ہے اور حکومت کے خزانے میں خیانت کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے کان اس نے بھرے اور اس طرح اس کو اس کے عہدے سے بادشاہ نے معزول کر دیا، ہٹا دیا کہ اب تو وزارت کے عہدے پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اب وہاں سے معزول ہو کر وہ اپنے گھر آیا۔ انہی دنوں میں اس کو جیسے معزول کیا اس کا سارا بنگلہ سب کچھ اس سے لے لیا گیا، تو یہ مجبور ہو کر ایک چادر میں تربوز ڈال کر وہ عورت، اس وزیر کی عورت اور یہ باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ کسی نے اس بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ دیکھو شہزادہ شکار پر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شہزادے کو دشمنی کی وجہ سے تمہارا یہ معزول وزیر اس کو قتل نہ کر دے، اس لیے اس کو فوراً گرفتار کرو۔ میاں بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور جیسے ہی وہاں لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں جو وہ چادر تھی، وہ جو اس میں خربوز
محفوظ تھا، اس کو کھول کر دیکھا گیا تو حقیقت میں وہ شہزادے کا وہ قتل کردہ سر جو تن سے جدا کیا تھا وہ سر اس میں موجود تھا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، ان دونوں کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اس وزیر نے اپنی بیوی سے کان میں پوچھا جیل کے اس کوٹھڑی میں، بتا تو نے کوئی غلطی میں تو نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل الٹا ہو گیا ہے، ہمارے دن بدل گئے ہیں، کہاں وہ خوشیاں، اب یہ کہاں غم کے ایام ہیں، کہاں وہ عیش و عشرت، اور کہاں یہ جیل کا یہ تہخانہ ہے، کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، کوئی غلطی تو تجھ سے نہیں ہوئی۔ بیوی سوچنے لگی کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط ہو۔ ہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ امام جعفر صادق کے نام پر میں نے یہ کیا، مجھے بہت کچھ مل گیا، میں نے اسے حقیر جانا، تو اس لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش ہے۔ اب وہ واقعہ کہانی بنانے والے نے کہا کہ اسی وقت اس عورت نے وہ کنڈے، وہ پوری، وہ حلوہ، اس کا اسی وقت انتظام کیا۔ صبح جب بادشاہ نے ان دونوں کو سزا کے لیے بلایا، دوبارہ وہ سرب بادشاہ نے منگوایا، کھول کے دیکھا تو پھر سے وہ خاموش ہو چکا ہے۔ کہانی آپ ذرا غور کریں، اور بھی لمبی کہانی ہے، یہ کہانی بولنے کے لیے جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے کتنا یہ افسانہ ہے، کیسی کہانی۔ اب یہاں سے رجب کے مہینے سے جو پوری کھیر، اور اس دن بھی عجیب و غریب کہ وہ گوشت کھا کر کوئی نہ آئے، بسان رہے تو فاتحہ نہیں ہوتی، وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن دوسرے دنوں میں بکرے پر ہی فاتحہ دیتے۔ میں فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا وہ بحث نہیں کرو، آپ تھوڑا سمجھے، ہم تو روز فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری دعا فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہم تو پڑھتے ہی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہم اس کے تو دل دادا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، کوئی کہے حضرت آپ فاتحہ پڑھے، ہم فاتحہ بولے بغیر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جو زور سے فاتحہ بولنے والے مجھے نہیں معلوم کیوں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، لیکن ہم تو ضرور پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ جو دعا سورہ فاتحہ پڑھ کر کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اس پر میرا ایمان۔ اس لیے مجھے عرض کر، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کبھی فاتحہ کا عمل گوشت پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس دن یا اس دعوت کے دن گوشت کھا کر نہ آئے، آپ ذرا سمجھیں کہ دین و ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، رجب کا مہینہ یقیناً حرمت والا، اس کی حرمت کا جو انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرنے والا، اور قرآن کا انکار کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حج کے مہینے کی حرمت کا انکار ہو، یا ذی قعدہ کے مہینے کی حرمت کا انکار ہو، یا ذو حجہ کے حج کے مہینے کی، اور اسی طرح سے محرم کے مہینے کی حرمت ہو، یا رجب کے مہینے کی حرمت، جو انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں نماز پڑھو گے تو اجر زیادہ ملے گا، اور رجب کے مہینے میں روزہ رکھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، رجب کی حرمت وہ الگ ہے، اور رجب کے مہینے میں کسی عمل پر اجر و ثواب کا مل جانا یہ الگ چیز ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ رجب کے مہینے میں نفل پڑھو گے تو ہر رکعت پر 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ کیا ہمارے گھر کی کوئی یہ دین و شریعت کی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے 1000 کہہ دوں؟ آپ آفر دیں 1000 نہیں 10,000، کوئی اٹھ کے کہے کہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے بندے فضیلت اور ثواب کا تعلق مقام کے ساتھ بھی ہے، اور مکان کے ساتھ، زمانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نفل پڑھو گے آپ کو فرض کا درجہ ملے گا۔ یہ بات میں کہوں تو اس کا اعتبار نہیں، آپ کیوں مانیں گے؟ میری بات اس لیے نہیں مانتے، بلکہ یہ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے
سرکار مدینہ ہم سب قربان ہو جائیں آقا علیہ السلام کے ناموس پر، آپ کے ہر لمحے پر ہم سب قربان ہو جائیں، آپ کے اشارے پر ہم مر مٹنے والے بن جائیں تو ہم آپ پر قربان ہیں۔ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم رمضان میں نفل ایکسٹرا پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں فرض کا درجہ اور ثواب ملتا ہے، اور ہر فرض 70 درجے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس پر 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح سے گھر میں نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو گے جہاں جمعہ ہوتی ہو 27 درجے زیادہ ثواب، اور یہی نماز آپ مسجد اقصی میں پڑھو گے اور زیادہ اجر، مسجد نبوی میں پڑھو گے اجر میں زیادتی، مسجد حرام میں پڑھو گے آپ کو ثواب ہی ثواب، ہر رکعت پر لاکھ رکعت کا ثواب ملے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، زندگی میں بار بار یہ سعادت اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت پر 1,00,000 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس مسجد کو بھی یہ مقام ہے کہ یہاں پڑھو تو 1,00,000 درجے زیادہ ثواب ہے، کوئی آپ میں سے مان لے گا؟ کیوں مانے؟ نہیں مان سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو مانیں گے، چاہے بولنے والا ایک ادنا سے ادنا چھوٹا بچہ جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کہتا ہے تو اسے ہم کو ماننا پڑے۔ بڑے سے بڑا آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور اس کی بات کو چاہے علامہ فہامہ وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات ہے تو ہم اس کے منہ پر مار دیں گے، اس کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بات کا اعتبار نہ ہو تو ان پر ایمان لائے ہوئے۔ تو آپ بتائیں رجب کے مہینے میں، اور وہ رجب کے مہینے کی پہلی جمعہ میں شب جمعہ میں نماز پڑھو 12 رکعت، اور ہر رکعت کے 1000 درجے ثواب زیادہ کی بات، اور اس کی کتنی باتیں اس کے اوپر۔ اور رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کے روزے کی فضیلت آپ قرآن میں حدیث میں آپ کو ملے تو آپ ضرور رکھیں، کون انکار کرتا؟ شب معراج کو شب قدر کی طرح بنا لینا جہالت نے تو اور کیا ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث میں جن راتوں کی، جن دنوں کی، جن اوقات کی، جن مقامات کی فضیلت کھلے الفاظ میں موجود ہے، ان فضیلتوں کی، ان فضائل کی، ان مقام و مرتبے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو پانے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس کو سامنے رکھ کر اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو سامنے لا کر بیان کرنا، اسی کا نام بدعت ہے، جس کی وجہ سے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ میرا کام بیان کرنا اور ہم سب کا کام اس پر عمل پیرا ہونا ہے، جو صحیح ہے اس کو مان کر ہماری زندگی سدھارنا۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں، فرشتوں، پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم سب اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ بیکار کی ادھر ادھر یہ جو رجب کے مہینے کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہمارے گھروں میں، عورتوں میں، خاندانوں میں جو بھی آئی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب شیعوں کی دین ہے۔ شیعوں نے یہ سب من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں، اس میں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مدبر ہیں اور بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں ہیں، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کے ساتھ نازیبا الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں نے
جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رجب کی 22 تاریخ جس دن ہوا، اس دن کو امام جعفر صادق کی طرف سے ایک نئی کہانی بنا کر وہ جھوٹ ان پر منسوب کر کے ان لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک صدی سے سنی مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے، اور یہ ان کی طرف سے لے کر اپنے گھروں میں بھی یہ ساری چیزیں کرنے لگے۔ تو اس طرح سے جس تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا دن ہے، اس دن کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ امت اس میں خوشیوں میں کھانے کھلانے میں، میں نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلانا وہ فلاں دن ناجائز ہے، فلاں وقت میں وہ حرام ہے، آپ جب چاہے کھلائیں، کھانا نمکین کھلائیں یا شیریں کھلائیں، اور اچھی نیت سے آپ کریں گے تو اللہ اس پر اجر دے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے، کم بختوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر ایک واقعے کو اپنی طرف سے ان کا نام لے کر بیان کر کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر سچے طریقے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔